سے زیادہ پبلک کی موبلائزیشن ہے اس میں انہوں نے اور ان کی جماعت نے بڑا اہم کردار ادا کیا. ویسے تو اس ایشو پہ تمام پاکستان کے مخاطب فکر جو وہ ایک پیج پہ تھے, لیکن انہوں نے جو کراچی میں اور پشاور میں اور پھر اسلام آباد میں انہوں نے جو اجتماعات کیے وہ تاریخی اجتماعات تھے. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا یروشلم میں کچھ جو فلسطینی صحافی ہیں ان سے رابطہ رہتا ہے, اور انہوں نے خاص طور پر نہ صرف شکریہ ادا کیا بلکہ جو کراچی میں آپ کا جو مارچ تھا, پھر جو آپ کا پشاور میں مارچ تھا, اس کی جو تصاویر ہیں, ویڈیوز ہیں, وہ انہوں نے یروشلم سے انہوں نے ان کو پوسٹ کیا سوشل میڈیا پہ اور شکریہ ادا کیا. پتہ نہیں وہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی نہیں دیکھی ہوگی کیونکہ وہ عربک لینگویج میں تھی, لیکن وہ بہت اس سے ان کو حوصلہ ملا. اور خاص طور پہ جو ابھی کچھ دن پہلے جو پشاور میں جو آپ کا جو ملین مارچ تھا وہ بہت ہی زبردست تھا. اور یہ تو میں نے جماعت اسلامی پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے. جماعت اسلامی اسلام آباد کا بھی ایک بہت خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا ہے. نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس اجتماع کا اہتمام کیا بلکہ کچھ ہفتے پہلے جب اشرف سرائی صاحب کا انتقال ہوا بلکہ ان کو شہید کیا گیا جموں میں, تو جماعت اسلامی اسلام آباد نے یہاں پر ان کی غائبانہ نماز جنازہ کا اہتمام کیا. اور اس پر بھی الطاف صاحب مجھے سری نگر سے بہت سے جو لوگ ہیں انہوں نے اس پر شکریہ بھجوایا, تو میں نے سوچا کہ آپ کو خود مل کر آپ کو بتاؤں. میں تو ابھی اجتماع میں شکریہ جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. یہ ایک دو ایسے ایشوز ہیں پاکستان میں, ایک کشمیر کا ایشو ہے, ایک فلسطین کا ایشو ہے, جس پر کہ ہمارے جو عوام کی اکثریت ہے اس کا نقطۂ نظر جو ہے وہ اس میں کافی یکسانیت پائی جاتی ہے. اور ابھی جب ایک پاکستان میں پچھلے دنوں ماحول پیدا ہوا جب پورے ملک میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے ہو رہے تھے, تو اس وقت جب ہم نے یہ بات شروع کی ہوئی ایک ایسا ایشو ہے جس پہ قائد اعظم سے لے کے ذوالفقار بھٹو صاحب تک اور بھٹو صاحب سے لے کے نواز شریف صاحب تک اور نواز شریف صاحب سے لے کے عمران خان صاحب تک تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, تمام مخاطب فکر ایک ہیں. تو اس پر ہمیں صرف جلسے جلوس اور مظاہرے نہیں کرنی چاہیے, کچھ اور بھی کرنا چاہیے. تو میں نے آج صرف اسی پہ تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ یہ کیا ایشو کیا ہے. میاں جاوید صاحب جو ہے انہوں نے قائد اعظم کا ذکر کیا ہے, لیکن یہ جو ہے نا فلسطین کا جو مسئلہ ہے یہ کشمیر کے مسئلے سے زیادہ پرانا مسئلہ ہے. کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ جو تحریک آزادی کشمیر ہے یہ تو 1931 میں شروع ہوئی ہے, لیکن جو فلسطین کا مسئلہ ہے اس پر آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے یہ 1917-1918 سے اپنے سالانہ اجتماعات میں قراردادیں منظور کر رہی ہے. اور یہ نسل در نسل جو ہے یہ ہمیں منتقل ہو رہا ہے مسئلہ فلسطین, مسئلہ کشمیر. اور ہمیں آج فلسطین کے مسئلے کا تو پتہ ہے, لیکن شاید ہمیں سے بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ فلسطین کے مسئلے پر آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے پہلی آواز ایک خاتون نے بلند کی تھی, اور وہ خاتون کون تھی؟ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی والدہ بی اما. انہوں نے جو دسمبر 1917 میں جو آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک سالانہ اجتماع ہوا تھا, اس میں پہلی دفعہ انہوں نے یہ ان کا پیغام جو ہے وہ جاری کیا گیا. اس میں انہوں نے کہا, ابھی اس وقت اسرائیل نہیں بنا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ جو برطانوی حکومت کی طرف سے یروشلم میں صہیونیوں کو جو سہولتیں دی جا رہی ہیں اس کی ہمیں مذمت کرنی چاہیے, اور یہ جو سرکار برطانیہ نے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے ہیں یہ اس عنوانوں کو توڑ رہے ہیں. یہاں یہ آغاز تھا. اور پھر یہ جو مسئلہ ہے یہ بار بار جو ہے یہ مسلم لیگ اور قائد اعظم اٹھاتے رہے. اور جب 1931 میں علامہ اقبال یروشلم گئے, مسجد اقصی میں انہوں نے 6-7 دن گزارے, تو وہاں پر ان کے میزبان تھے مفتی امیر الحسینی صاحب جو مفتی اعظم فلسطین تھے. اب آج ہم بھول چکے ہیں مفتی اعظم فلسطین مفتی امیر الحسینی صاحب کو,
یہ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے بانی ہیں، اور ان کی جو قبر ہے وہ بیروت میں ہے، اور مجھے اظہار حاصل ہے میں نے وہاں پر ان کی قبر پر فاتحہ خوانی کی، اور جب میں نے ان کی قبر پر فاتحہ خوانی کی اور ان کا جو کردار ہے اور ان کے بارے میں ڈیٹیلز جب میں نے تلاش کرنی شروع کی تو مجھے یہ پتا چلا کہ مفتی امیر الحسینی صاحب کا علامہ اقبال سے بھی تعلق تھا، ان کا قائد اعظم سے بھی تعلق تھا، اور بعد میں جب پاکستان بن گیا تو وہ چودھری غلام عباس صاحب جو ہمارے کشمیر کے ایک رہنما تھے، ان کے ساتھ لائن آف کنٹرول پر گئے اور وہاں پر جا کے انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہم فلسطین کو بھی آزاد کروائیں گے، ہم کشمیر کو بھی آزاد کروائیں گے۔ تو یہ جو مفتی امیر الحسینی صاحب ہیں، ان کی درخواست پر، ان کی تجویز پر علامہ اقبال وہاں پر گئے یروشلم، اور وہاں پر انہوں نے ہاتھ اٹھا کے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم اپنے مقامات مقدسہ کو آزاد کروائیں گے، اور پھر یہ مفتی صاحب کی خط و کتابت قائد اعظم سے مستقل طور پہ رہتی تھی، اور مفتی صاحب کے درخواست پر مسلم لیگ نے سب سے پہلے 16 مئی 1930 کو ہندوستان میں یوم فلسطین منایا، اور اس کے بعد پھر ہر سال یوم فلسطین منایا جاتا تھا، اور 1938 ایک ایسا سال تھا کہ جب آل انڈیا مسلم لیگ نے سال میں 3 دفعہ یوم فلسطین منایا، ایک دفعہ 8 فروری کو، پھر 31 جولائی کو، پھر 26 اگست کو۔ اب یہ کیوں ایسا ہو رہا تھا، یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ قائد اعظم نے فلسطین فنڈ قائم کیا ہوا، تو جب وہ یوم فلسطین مناتے تھے تو وہ فلسطین فنڈ کے لیے چندہ اکٹھا کرتے تھے، اور پھر وہ خود اپنے ایک خاص قابل اعتماد آدمی کو رقم اکٹھی کر کے تو وہ بھجواتے تھے مفتی امیر الحسینی صاحب کو۔ یہ چھوٹی سی میں آپ کو بیک گراؤنڈ دینا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے تحریک پاکستان کے بزرگ ہیں، علامہ اقبال سے لے کے قائد اعظم تک، اور قائد اعظم سے لے کے آج کے دور میں جتنے بھی ہمارے بڑے سیاستدان ہیں، سارے کے سارے جو ہیں وہ اس ایشو پہ ان کی ایک ہی رائے ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ہمارے ملک کی کمزور اکانومی کو بنیاد بنا کر، ہمارے ملک کے اور جو مسائل ہیں ان کو بنیاد بنا کر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اسرائیل کو اگر تسلیم کر لیں تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ ہماری کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسی دشمنی تو نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں جناب کہ جس طرح اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے، اسی طرح اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں آپ مسئلہ فلسطین کو بھی حل کر دیں، دونوں مسئلے حل کر دیں، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ایک طرف ہندوستان میں وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، دوسری طرف اسرائیل کرتا ہے، اور ہندوستان اور اسرائیل کے جو دنیا میں سرپرست ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں جناب کہ آپ امن کے نام پر ان سے بھی مذاکرات کریں اور ان کو بھی تسلیم کر لیں۔ تو اگر ہم یہ کر لیں تو مجھے آپ بتائیں کہ وہ ہماری جو دادی اماں تھی، بی اماں، اور ہمارا بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح، اس کو پھر آپ اگلے جہان میں جا کے کیا جواب دیں گے؟ تو بس میں نے اتنی سی بات کرنی ہے، اور ایک تجویز میری یہ ہے کہ جس طرح کے قائد اعظم محمد علی جناح اپنی زندگی میں سال میں 3 دفعہ یوم فلسطین منایا کرتے تھے، تو آج کے اس اجتماع میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں، ہمارے بزرگ یہاں پر موجود ہے، ظفر الحق صاحب بھی ہیں، جناب سراج الحق صاحب بھی ہیں، نیل بخاری صاحب بھی ہیں، اور بھی لوگ ہیں، کہ یہ آپس میں کنسلٹیشن کریں اور صلاح مشورے سے سال میں 1 دفعہ یوم فلسطین ضرور منایا کریں۔ جس طرح کہ قاضی حسین احمد صاحب نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، 5 فروری کو ہم نے یوم یکجہتی کشمیر منانا شروع کیا تھا، تو اسی طرح سال میں 1 دن جو ہے وہ ایسا رکھیں کہ پوری قوم اس دن یوم یکجہتی فلسطین منایا کرے، اور یوم یکجہتی فلسطین اس لیے منایا کرے کہ جو فلسطین کی تحریک مزاحمت کے بانی تھے مفتی امیر الحسینی صاحب، انہوں نے بانی پاکستان قائد اعظم کے ساتھ مل کر ہندوستان میں بار بار یوم فلسطین منایا۔ تو اگر ہم یوم کشمیر مناتے ہیں تو یوم فلسطین بھی منانا چاہیے۔ فلسطین اور کشمیر کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے بانی مفتی امیر الحسینی صاحب نے لائن آف کنٹرول پر کھڑے ہو کر یہ دعا کی تھی اور اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ ہم کشمیر کو آزاد کروائیں گے، کشمیریوں کے ساتھ ہیں،
اور ہمارے جو شاعر مشرق علامہ اقبال ہیں انہوں نے یروشلم میں مسجد اقصی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کے مقامات مقدسہ کو آزاد کروائیں گے. تو علامہ اقبال نے جو وعدہ اور جو عزم مسجد اقصی میں کھڑے ہو کے کیا تھا ہمیں اس کا بھی پاس کرنا ہے. اور مفتی امیر الحسینی صاحب نے لائن آف کنٹرول کے علاقے عباس پور میں کھڑے ہو کر جو وعدہ کیا تھا کہ ہم اور جو عزم کیا تھا کہ ہم کشمیر کو آزاد کروائیں گے ہمیں اس کو بھی یاد کرنا ہے. تو لہٰذا فلسطین اور کشمیر کا آپس سے بہت گہرا تعلق ہے, اس کو یاد رکھنا چاہیے. میری درخواست ہے کہ یوم فلسطین منانے کے لیے آپ لوگ اس کوئی ایک دن جو ہے اس کا فیصلہ کریں اور اس کا اعلان کریں. بہت بہت شکریہ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.